السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لے کر حاضر ہوئی ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شادی۔ ان کی شادی کس طرح ہوئی اور کن سے ہوئی، کس حالاتوں میں ہوئی، یہ پوری تفصیلات یہاں پر بتانے جا رہی ہوں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اسی حساب سے شادیات کو نبھایا جائے اور اسی نقش قدم پر رہا جائے۔ یہ اسلام کی شہزادی کی باتیں ہو رہی ہے جو ہمارے پیارے رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دختر ہیں اور سب سے پیاری بیٹی ہیں، جن کے نام سے آج تک پوری دنیا میں ایک الگ ہی مقام ان کا بیان کیا جاتا ہے۔ تو بنا دیر کیے شروع کرتی ہوں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شادی ہوئی، ان کی شادی سے خواہش سبھی لوگوں نے کی تھی، جن میں سے کچھ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ناگوار بھی گزرا تھا اور منہ پھیر لیا تھا، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے بھی خواہش مند ظاہر کی تھی۔ دونوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ مجھے اس سلسلے میں وحی الہی کا انتظار ہے، یعنی کہ اللہ کی طرف سے اذن چاہیے تھا۔ کچھ عرصہ بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خواہش کا اظہار کیا تو حضور بن عبداللہ نے قبول کر لیا اور کہا مرحبا و اہلاً باز، مطلب کہ ان کی وحی میں یہ فرمایا گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی فاطمہ کے بہتر شوہر ہوں گے اور اللہ نے ان کو ہی منسوب ان سے کیا ہے، ان کے لیے بنایا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور بن عبداللہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے علی، خدا کا حکم ہے کہ میں فاطمہ کی شادی تم سے کر دوں، کیا تمہیں منظور ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ چنانچہ شادی ہو گئی، یعنی کہ شادی کی پوری تیاری ہو گئی اور شادی ہو گئی۔ اور روایت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود، انس بن مالک اور حضرت ام سلمہ نے کی ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے بھی یہی مروی ہے کہ رسول اللہ ابن عبداللہ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم فرمایا کہ میں فاطمہ کا نکاح علی ہی سے کروں۔ حضرت علی اور فاطمہ کی شادی کی تاریخ بھی ہے 1 ذی الحجہ جو 2 ہجری کو ہوئی، اور کچھ روایت کے مطابق امام محمد باقر اور امام جعفر کے حوالے سے کچھ بیان کیا گیا ہے کہ ان کا نکاح رمضان میں اور رخصتی اس سال ذی الحجہ میں ہوا ہے، یعنی کہ نکاح کا جو ڈیٹ ہے وہ رمضان المبارک ہے اور شادی کی 1 ذی الحجہ ہے۔ شادی کے اخراجات کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ذرہ 500 درہم میں بیچ دی تھی، یعنی شادی کی تیاری کس طرح ہوئی تھی اس پر آپ لوگ غور کیجیے گا۔ اور یہ رقم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ کے حوالے کر دیا، یعنی کہ داماد نے سسر کے حوالے کیا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر اسی سے قرار دیا گیا۔ جہیز کے لیے رسول اللہ نے حضرت مقداد بن شادی کے سر سامان خریدنے کے لیے ان کو بھیجا اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدد کے لیے ساتھ بھی بھیجا۔ انہوں نے چیز لا کر حضور بن عبداللہ کے حوالے کر دیا۔ اس وقت حضرت آسمہ بنت امیز بھی موجود تھی۔ مختلف روایات میں جہیز کی فہرست میں ایک قمیص، ایک مقنع یا خمار یعنی سر ڈھانکنے کے لیے کپڑا بھی تھا، ایک سیاہ کمبل، کھجور کے پتوں سے بنا ہوا ایک بستر، موٹے ٹانٹ کے 2 فرش، 4 چھوٹے تکیے، ہاتھ کی چکی، کپڑے دھونے کے لیے تانبے۔ غور فرمائیے گا دوستوں کہ ان کے جہیز کا ساز و سامان کیا ہے اور ہمارے شریعت میں کیا ہمیں دینا ہے۔ چمڑے کی مشک، پانی پینے کے لیے لکڑی کا جو ہے ایک برتن رہتا ہے، کھجور کے پتوں کا ایک برتن جس پر اس زمانے میں جو چیز چلتی تھی وہی تھی، پر مٹی پھیر دیتے، 2 مٹی کے آب خورے، مٹی کی سراہی، زمین پر بچھانے کا ایک چمڑا، ایک سفید چادر اور ایک لوٹا شامل تھے۔ یعنی کہ آج کل جو ہم لوگ سامان دیتے ہیں، کچھ برتن باسن جو ہوتے ہیں ہماری بیٹیوں کو دیتے ہیں، اس کے حساب ہی سے چلی جاتی ہے، لیکن آج کل بہت زیادہ شہرت میں اس کو اتنا زیادہ اضافہ کر دیا جاتا ہے کہ وہ رواج بن جاتا ہے اور لڑکے اس کے خواہش مند ہو جاتے ہیں۔ لڑکے والے ایک دم ہاتھ
پھیلا کر مانگنے کی خواہش مند ہو جاتے ہیں۔ تو بس اگر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر حضور کی بیٹی کا نکاح جس طرح سے ہوا، اگر اس حساب سے کیا جائے تو یہاں پر تھوڑا سا غور کرنے کی بات ہے کہ پیسے کہاں سے آئیں، خریداری کس طرح ہوئی، کیا کیا چیز ضروری ہوتی ہے بیٹیوں کو دینے کے لیے۔ اگر کوئی اولاد کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے ماں باپ جو دیتے ہیں ساز و سامان، وہ کس حیثیت سے دیتے ہیں، کس کو دیتے ہیں، کس کے مصرف کے لیے دیتے ہیں۔ کچھ بیٹیوں کو چیز ملتا ہے اور وہ ادھر ادھر ان کے لڑکے والے ان کو استعمال کر لیتے ہیں، اور لڑکے بڑا اس سے بولتے ہیں کہ مجھے کیا ملا، تمہیں ملا جو کچھ بھی۔ تو ارے یہاں پر دیکھیے کس کی چیز کس کی کہاں پر ہے، یہ اسلامی طریقے میں اسلام میں کیا چیز ہے، اس پر بھی تو غور کیجیے۔ کچھ لوگ بول دیتے ہیں کہ فاطمہ کو ملا ہے، بی بی فاطمہ کو، تو اس لیے مجھے بھی چاہیے۔ نکاح کے کچھ ماہ بعد یکم ذی الحجہ کو آپ کی رخصتی بھی ہو جاتی ہے، اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشرب نامی ناقہ پر سوار ہو کر وہاں سے چلی جاتی ہیں، اور وہاں اپنے شوہر کے گھر یعنی کہ ان کا جانا ہو جاتا ہے۔ اور اب جو ہے ان کی حالات زندگی اس طرح سے گزرتی ہے شادی کے بعد اپنی ازدواجی زندگی، وہ بہت ہی مثال اپنے آپ میں ایک عجب ہے۔ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رخصتی ہوتی ہے اس میں جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے سارے ازواج مطہرات ہیں، انہوں نے بھی غم کے آنسو رو کر ان کو رخصت کیا، اور پورے طریقے سے رخصت کیا۔ جیسے سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی تعریف بیان کرتے ہوئے ان کو رخصت کیا، ان کے ساتھ اشک بار آنکھوں سے ان کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ یہ ان کی جو سوتیلی ماں ہوتی ہیں وہ سب ان کی عزت افزائی کے ساتھ ان کو رخصت کیا، نہ کہ کسی طرح کا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی، یہ ساری مائیں جو ان کی تھیں، ان کی والدہ محترمہ تھیں، ان کے والد کی اور دیگر بیویاں، ان کو بڑی ہی عزت اور احترام کے ساتھ رخصت کیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو ایک شان تھیں، اور وہ اللہ کے اجازت سے ان کا شادی، ان کے جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے چچیرے بھائی تھے، چچازاد بھائی، ان سے ان کی شادی ہوئی تھی۔ یعنی کہ وہ رشتے میں اپنے ان کے شوہر بیوی کے رشتے میں چچا اور بھتیجی کا رشتہ ہوتا ہے، لیکن اسلام میں یہ چیز جائز ہے، تو یہ چیز اللہ کی طرف سے بن کر آیا، تبھی تو ہم لوگ اس رشتے کو معنی رکھتے ہوئے کرتے ہیں۔ آپ کی شادی کے بعد اور سارے جو قریش کے خاندان تھے، ان کی شادی ایک فقیر سے ایک لڑکی کی ہو گئی تھی، جس پر انہوں نے رسالت مآب سے شکایت کی، تو اس پر رسول اللہ بن عبداللہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا، تسلی دی، اے فاطمہ ایسا نہیں ہے، بلکہ میں نے تیری شادی ایک ایسے شخص سے کی ہے جو اسلام میں سب سے اول علم ہے۔ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شہزادی تھیں، ان کو کسی نے تانا دیا تھا کہ تمہاری جو شادی ہوئی ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ ایک فقیر ہیں، غریب ہیں، وہ تمہاری حیثیت کے مطابق نہیں ہے تمہارے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہوا تھا، تب اپنی بیٹیوں کو انہوں نے تسلی دی تھی، ہمت دیا تھا کہ وہی تمہارے لیے چنے گئے ہیں۔ اس لیے ہم تمام لوگوں کے لیے ایک مثال ہے کہ اگر ہماری شادیاں ہو جاتی ہیں، اگر لڑکیوں کی شادی جو ہوتی ہے اگر اپنے معیار سے تھوڑے کم ہیں، تو اسے بھی ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جو جوڑے ہیں وہ آسمان پہ بنتے ہیں، اور پیغمبروں کے زمانے میں وہی نازل ہوتی تھی، اور اب جو ہے وہ جو ہو جاتا ہے وہ سمجھو منظور خدا ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے شادی کی ان کی کہانی ہے، ہم لوگوں کے لیے ایک بہت ہی بڑی مثال بن کر سامنے آتی ہے۔ اس کی پوری تفصیلات اگر آپ پڑھیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزماں کے پیغمبر کے نقش قدم پر چلتے ہیں، تو ان کے حالات زندگی، ان کے گھر کی، ان کی بیٹیوں کی، ان سبھی کو ہمیں دھیان میں رکھنا ہوگا۔ انہوں نے جنگ میں اپنے شوہر کو بھیجتی تھی، اور کبھی بھی وہ ہچک نہ کرتی تھی، ڈرتی نہیں تھی، بخوشی اپنے شوہر کو بھیجتی تھی۔ اس زمانے میں جو جنگ غدر ہوتا تھا، اس میں وہ بالکل بھی خفا نہیں ہوتی تھی، بلکہ خوشی خوشی اپنے شوہر کو اس میں شمولیت پذیر کرتی تھی۔ تو دوستو، آپ کو فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شادیوں کے بارے میں بتایا، ان کے جہیز، ان کی زندگی، حالات زندگی، شوہر کے ساتھ کس طرح سے حسن سلوک کرنا، یہ ساری باتیں اگر سیکھنا ہو تمام بہنوں کو، تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھوڑی سی تفصیلات پڑھ لیں، حدیث پڑھیں، قرآن پڑھیں، تاکہ کوئی طرح کی ایسی کوئی گنجائش نہ رہے کہ اپنی من مرضی، اپنی من مانی اور بے حیائی اور فحاشی کی طرح شادی جیسے
اس میں اور لاوبالی فضول خرچی کر کے کرنا بالکل بھی منع ہے۔ ہمیں ہمارے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی، ان کی بیٹیوں کی شادی، ان کی گھر کی تربیت، ان کی جتنی ساری ہے، کچھ تو سمجھیں، کچھ تو ان کے نقش قدم پہ چلیں۔ ہم ان کے امتی ہیں، اللہ ہم تمام امتوں کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔